بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ میری دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ آیت نمبر 33۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں؟ میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے آدم و ابلیس کا۔ ایک جگہ پر یوں بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جب میں آدم میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس روح کو کیا گیا جو آدم میں اللہ تعالیٰ نے پھونکی تھی۔ دوسرا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتے کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرے، یہ جن تھا۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ آیت نمبر 35۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک اس زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ وہ جو نام سکھائے ہیں ان کی صورت اعراف میں اس طرح بیان آیا ہے کہ حضرت آدم کو سخت پشیمانی ہوئی اور کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کریمی سے یہ الفاظ حضرت آدم کو خود تلقین فرما دیے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا
اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 38۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اور جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، اور جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہوگا۔ آیت نمبر 39۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔